آج ویو 360 میں کیا افغانستان کا اندرونی سیاسی بحران قیام امن کی کوششوں کے لیے چیلنج بن سکتا ہے؟ پاکستان میں فن و ادب کی ترویج کے لیے فنکاروں اور دانشوروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والی جگہوں کی ضرورت کیوں؟ اور وہ دن دور نہیں جب ہم ہاتھ کے اشاروں سے حالات کو کنٹرول کر سکیں گے۔ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ اگلے 24 گھنٹوں میں ایک معاہدے پر دستخط سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ کیا امریکی انخلا افغانستان میں امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 29 فروری کو امریکہ کے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، جس کے بعد بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ افغان امن مکمل ہونے کو ہے اور امریکہ اس بات کا خواہاں ہے کہ افغانستان کے معاملات آئین اور ضابطوں کے مطابق حل کیے جائیں۔ 19 سال سے جاری جنگ اب تک 1 لاکھ سے زائد ہلاکتوں کا باعث بنی ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان تشدد میں کمی کے عارضی معاہدے کی کامیابی کے بعد افغان عوام کو اپنے ملک میں اس مستقل امن ڈیل کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو مل چکی ہے جو ان دونوں فریقوں کے بیچ ہونے جا رہی ہے۔ تاہم افغانستان میں جاری اندرونی سیاسی بحران کو کئی ماہرین امن کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کابل قندھار ہائی وے پر سرپل چیک پوسٹ طالبان کے مسلسل حملوں کا نشانہ رہی ہے۔ عارضی جنگ بندی کے بعد سے یہاں تعینات فوجیوں نے بالآخر سکھ کا سانس لیا۔ یہاں ہم نے لگاتار حملوں کا سامنا کیا، ہر صبح اور رات ہم نے شدید مشکلات دیکھی، لیکن اب حالات کافی بہتر ہیں۔ بردک صوبے کے دورانی بازار کے دکانداروں کے لیے بھی حالات بہتر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے میں اپنی دکان 5 بجے بند کر دیتا تھا، لیکن عارضی جنگ بندی کے بعد 6 بجے بند کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلے دنوں سے گولہ باری کی آواز نہیں سنی۔ 19 سالہ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور طالبان نے 7 روزہ جزوی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ اس کے اختتام تک اگر سب ٹھیک رہا تو 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس معاہدے میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا منصوبہ شامل ہے، جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں کیا گیا ایک وعدہ بھی ہے۔ لیکن اس ڈیل کے تحت طالبان کو ملک کے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے دیگر افغان دھڑوں اور حکومت سے بھی بات چیت کرنی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق اس ڈیل کا مقصد مسئلہ افغانستان کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ہمارا مشن بالکل واضح ہے۔ ہم افغانستان کو ایسے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل میں مدد دینا چاہتے ہیں جس کی بدولت یہاں افغانوں کی اپنی حکومت ہو، ایک ایسا طویل مدتی حل جو افغانستان کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن افغان صدارتی انتخابات کے بعد 2 امیدواروں موجودہ صدر اشرف غنی اور عبداللہ کی جانب سے فتح کے اعلان نے ملک میں سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ماہر مائیکل کوگلمن سمجھتے ہیں کہ یہ بحران ایک ایسے وقت پیدا ہوا ہے جب افغان سیاستدانوں کو طالبان سے مؤثر بات چیت کے لیے اتفاق رائے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک ایسے وقت جب افغان سیاستدانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، افغان سیاسی دھڑوں کے درمیان اس تقسیم میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ انتخاب کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی بحران ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق افغانستان میں مختلف سیاسی دھڑوں کو طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر لانا ایک مشکل عمل تھا، لیکن اس نئے سیاسی بحران نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ وہ تشدد میں کمی کے معاہدے پر کامیاب عمل درآمد سے بہت خوش ہیں۔ اگرچہ سیاسی بحران کے پیش نظر نئے افغان صدر کی حلف برداری کو ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن سابق افغان صدر نے بحران کی وجہ غلط وقت پر صدارتی الیکشن کا انعقاد قرار دیا۔ میں نے اشرف غنی کو الیکشن سے 5 ماہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انتخابات کو منسوخ کر دیں، کیونکہ ملک میں پھیلے مصائب اور بحران کے باعث لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور ان انتخابات کو جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے بجائے انہیں قیام امن تک اس کے لیے کوششیں اور یونٹی گورنمنٹ کو جاری رکھنا چاہیے۔ امن کے ساتھ ملک اپنا راستہ خود چن لے گا، یہ تھی میری پوزیشن۔ اب جبکہ انتخابات کے بعد حالات بہتر ہیں، ایک سمجھوتے کی ضرورت ہے۔ کیسا سمجھوتا؟ اس کا فیصلہ افغان رہنماؤں اور اہم امیدواروں کو کرنا ہے۔ میں خوش ہوں کہ امریکہ اور طالبان امن معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ میں افغانوں کے بیچ جلد ہونے والے مذاکرات پر بھی خوش ہوں، تاہم طالبان اور ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔
کہ کہیں امن کے نام پر غیر ملکیوں کے کچھ اور عزائم نہ ہوں. ہم تو امن چاہتے ہیں لیکن ان کے ہو سکتا ہے کچھ اور مقاصد ہوں. اس بات کو یقینی بنانا ہمارا قومی فریضہ ہے کہ امن کا نتیجہ ایک مضبوط حکومت کی شکل میں نکلے. احمد کارزائی نے یہ بھی کہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے 10 دنوں کے اندر انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہو جانا چاہیے اور وہ چاہیں گے کہ اس پر بات ہفتے کے روز ہی سے شروع ہو. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر قطر کے دارالحکومت میں دستخط ہوں گے، جس کے بعد افغانستان میں موجود تقریباً 13,000 امریکی فوجی مرحلہ وار واپس چلے جائیں گے. وائس آف امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم اس وقت دوحہ سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاہدے پر دستخط کی تیاریاں مکمل ہو چکی. عائشہ، کیا دنیا آف کورس اس وقت نظریں لگائے بیٹھی ہے دوحہ پہ اس امن معاہدے سے، اور کیا تمام طالبان ایک ہی پیج پر ہیں، خاص طور پہ حقانی؟ جی اسد، اس وقت جو ہے تمام طالبان ایک ہی پیج پر ہیں. اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی سراج الدین حقانی نے، جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ بھی ہیں اور افغان طالبان میں بھی نمبر 2 پہ ان کی پوزیشن ہے، وہ نائب امیر ہیں افغان طالبان کے. انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک اوپینین پیس لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، جس کا ٹائٹل ہے کہ ہم طالبان کیا چاہتے ہیں. تو ان کے اس پیس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید حقانی نیٹ ورک شامل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. حقانی نیٹ ورک کے ممبر اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی تھی، اور جو ہے کل یعنی ہفتے کو وہ ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے، جو پہلا فیز ہے افغان امن کی راہ جو ہموار کرے گا. رائٹ، تو کہ پاکستان بھی اس معاہدے میں شامل ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے، کل انہوں نے کہا کہ انہیں یہ معاہدہ نہیں دکھایا گیا. پاکستان شامل ہو رہا ہے اس معاہدے میں؟ جی، پاکستان اس معاہدے میں آفیشلی شامل نہیں ہوگا. کوئی بھی ملک اس معاہدے میں سوائے امریکہ اور طالبان کے آفیشلی شامل نہیں ہے. یہاں تک کہ افغان گورنمنٹ بھی اس معاہدے میں آفیشلی شامل نہیں ہے. یہ معاہدہ صرف امریکی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان ہے. اس میں سپورٹنگ رول پاکستان نے ضرور ادا کیا ہے. سپورٹنگ رول اس میں ایک طرح سے افغان گورنمنٹ نے بھی ادا کیا ہے جب یہ ایک ہفتے کے سیز فائر میں ان کے سیکیورٹی فورسز نے بھی جو حملوں سے اجتناب کیا. لیکن یہ کل جو ڈیل ہے وہ اس پہ صرف امریکہ کے دستخط ہوں گے اور طالبان کے دستخط. تو ماہرین کیا کہتے ہیں عائشہ؟ افغانستان میں الیکشن کے بعد ایک سیاسی کشیدگی کی فضا بنی تھی، کیا اب تک قائم ہے یہ، اور کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے یہ پیس پروسیس پہ؟ جی، جو سیاسی کشیدگی کی فضا بنی تھی اس سے ہوگا یہ کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ صدر کارزائی کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر انٹرا افغان شروع ہونا چاہیے. ہونا یہ تھا کہ ایک ٹیم بننی تھی افغانوں کی جس میں کہ حکومتی نمائندے، اپوزیشن کے، خواتین کے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سب شامل ہوتے. ایک ریپرزینٹیٹیو ٹیم ہوتی 15-20 لوگوں کی جو پھر طالبان سے مذاکرات کا آغاز کرتی. اب ہوگا یہ کہ چونکہ کشیدگی چل رہی ہے تو یہ ٹیم بنانا مشکل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ 10 دن کے اندر انٹرا افغان یعنی بین جو افغان مذاکرات ہیں، جو افغان ڈائیلاگ طالبان اور افغانوں کے درمیان، ان کا شروع ہونا 10 دن میں مشکل ہے. مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر بہت زیادہ ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح مارچ کے مہینے میں اس کا آغاز کر دیا جائے. لیکن اس کے لیے ٹیم ابھی تک فائنل نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ عائشہ تنظیم آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا دوحہ سے، جہاں اس وقت ایک ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے. کرونا وائرس یا کووڈ-19 اب چین سے نکل کر کم از کم 40 ملکوں میں پھیل چکا ہے، اور پہلی مرتبہ اس کے نئے مریضوں کی تعداد اب چین کے مقابلے میں باقی دنیا میں بڑھ گئی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 12 سے زائد ممالک میں اس وائرس سے متاثرین کا پہلا کیس سامنے آیا ہے. ماہرین صحت اس بات سے پریشان ہے کہ اگر یہ وائرس ایسے ترقی پذیر ممالک میں داخل ہو جاتا ہے جہاں صحت کی سہولتیں برائے نام ہیں تو اس کی ہلاکت خیزی میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے. کرونا وائرس کے متعلق تشویش میں اس لیے بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کی لپیٹ میں ایسے افراد بھی آ چکے ہیں جنہوں نے چین کا سفر کیا اور نہ ہی وہ چین سے آنے والے کسی شخص سے رابطے میں تھے. ایسے ہی کچھ افراد کا تعلق اٹلی سے ہے جہاں 400 افراد کے وائرس میں مبتلا ہونے اور 12 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی. دوسری جانب عالمی معیشت پر کووڈ-19 کے منفی اثرات جاری ہیں. دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں مسلسل مندی کا رجحان ہے. کل امریکی سٹاک مارکیٹ میں چوتھے روز بھی منفی زون دیکھا گیا اور آج ایشیا اور یورپ کی مارکیٹس بھی مندی کا شکار ہیں. کیا ماسک آپ کو کرونا وائرس سے بچا سکتا ہے؟ اس پر عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں کئی نئے کاروبار سامنے آئے ہیں. انہی میں سے ایک کام تخلیقی جگہوں کا قیام ہے جہاں آرٹ سے منسلک لوگ منفرد انداز میں اپنا کام پیش کر سکتے ہیں. اولومو پولو ہو یا لاہور کی دو آرٹسٹ دوستوں کا منطق آف دا منٹیز، دونوں ادارے فنکاروں کو ادبی محفلیں، شارٹ فلمز کی تقریب رونمائی اور تھیٹر سجانے کا ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں انہیں جدید تکنیکی سیٹس پر خود محنت نہیں کرنا پڑتی. ایسے ہی فنکدوں میں لے جا رہی ہیں ہمیں لاہور سے سمر خان. دنیا ویندا جا. حاضرین اور سامعین کو کہانی تو کہیں بھی کبھی بھی سنائی جا سکتی ہے، لیکن کہانی سنانے والوں کا انداز تب اور بھی بھانے لگتا ہے جب ماحول الفاظ سے مطابقت رکھتا ہو. اولومو پولو میڈیا سٹیج ریڈنگ سمیت بہت سی نئی روایات قائم کر رہا ہے. یہ فنکدہ ڈائریکٹر کمل کھوسٹ کی تخلیقی سوچ ہے جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کا ساتھ دیا ارم سنا، وکی زوانگ ایین اور ان کی ٹیم نے. 2013 سے لاہور میں قائم اولو جنکشن حالیہ دنوں میں ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں لوگ اپنے منفرد آئیڈیاز کو شوکیس کرتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کی ہسبینڈ کی سائڈ لیں گے اور عورت کو کہیں گے آپ چپ کر کے بیٹھو. ورک شاپس، میوزک، فلم فیسٹیولز، آڈیشنز اگر کسی نے کبھی کروانے ہوں، ایونٹس بھی سیلیبریٹ کرتے، جیسے ہم نے بیساکھی بھی سیلیبریٹ کیا، ہم نے ہولی بھی سیلیبریٹ کیا. کامیڈی شوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کانورسیشنز، ڈائلاگ وہ بھی یہاں پر ہوتے ہیں. اولو جنکشن کی ٹیم یہاں ہونے والے تمام ایونٹس کی تشہیر بھی جدید انداز سے کرتی ہے. جو بھی اپنا آئیڈیا لے کے آتا ہے، کانٹینٹ ان کا ہے اور ہم ان کو کنٹرول کرتے نہیں ہیں. ہم نے ایک کلیبریٹیو سا اسپیس رکھنا ہے اور یہ بھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جتنا آٹونومی اس آرٹسٹ کو ملے یا اس پرفارمر کو ملے بھی ہم دے دیتے ہیں. کیا یقین اور کیا گمان. لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر بے شمار سرگرمیاں رونما ہوتی ہیں جنہیں پلان کرنے سے پہلے یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کے لیے جگہ کون سی منتخب کی جائے. لوگوں کی اسی طلب کو دیکھتے ہوئے اولومو پولو اور اس جیسے فنکدوں کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایسی ہی ایک جگہ منطق آف دی مینٹس ہے جو آرٹسٹ مہرین مرتضیٰ اور لکھاری سبین جمیل کی مشترکہ کاوش ہے. ایک ایسا مقام جو مختلف مکتبہ فکر سے جڑے لوگوں کے مل بیٹھنے کے لیے بنایا گیا ہے. جب آپ رائٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی سوچ کمپلیٹلی مختلف ہے. فلم میکرز کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہے. اینڈ آئی تھنک یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ پروفیشنلائزیشن اور اسپیشلائزیشن ہو چکی ہے ہر فیلڈ میں. میرے لیے پرسنلی یہ ریزنس ہے کہ میں چاہتی تھی کہ مختلف فیلڈ سے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کچھ نیا کریٹ کیا جائے. یہ بڑی سملیرٹی مجھے ملتی ہے فرینچ ریولوشن کے حوالے سے. وہ کیفیٹیریاز ہی تھے جہاں پہ فرینچ ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ چند لوگ آ کے اس جگہ پہ ایک اویلیبل فنکشن کے ہوتے ہوئے یا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب اپنا خیال ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو بات سے پھر بات بڑھتی ہے. بات سے بات چلتی رہے اور موضوعات زیر بحث رکھنے کے لیے یہاں تجرباتی سنیما بھی دکھایا جاتا ہے. یورپین سنیما ادھر ہم زیادہ دکھاتے ہیں، ایرانین سنیما بہت زیادہ. ہم پاکستانی بھی جو اسٹوڈنٹ فلمز ہیں وہ بھی ہم اسکرین کرتے ہیں. ہماری کانورسیشن بھی چلتی ہے اسکریننگز کے بعد اور اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اور اس میں پھر اور آئیڈیاز ملتے ہیں. آپ اولومو پولو ہو یا منطق آف دی مینٹس، ان جگہوں کی تزئین و آرائش میں سکون دہ ماحول کو خاص کر مد نظر رکھا گیا ہے اور اسے ایسی عوامی جگہ بنایا گیا ہے جہاں لوگ کسی بھی تفریق کے بغیر آ سکتے ہیں لیکن ایک مثبت سوچ کے ساتھ. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. جمال شاہ جو تقریباً 3 دہائیوں سے ہنرکدہ چلا رہے ہیں اور پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس کی بھی سربراہی کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں پاکستان میں ایسی جگہوں کی کتنی ضرورت ہے جو فنکاروں اور دانشوروں کی تخلیقی گرومنگ کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کام کر سکیں. بہت شکریہ جمال صاحب میں جوائن کرنے کا. ایک زمانہ تھا کہ نیشنل ٹی ہاؤس جیسی جگہیں فنکاروں، ادیبوں، شاعروں کے لیے تخلیقی پلیٹ فارمز مہیا کرتی تھیں. بڑے بڑے نام ان سے جڑے ہیں. آج ایسے پلیٹ فارمز کی کتنی ضرورت دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں؟ شدید ضرورت ہے. جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی. اب 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا 67% جو آبادی ہے جس کی وہ یوتھ پہ مشتمل ہے اور اس یوتھ کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. یہ یوتھ انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول پہ ان کے لیے کوئی ایسے پلانز نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ان کی انگیجمنٹ ہو، ان کی گرومنگ ہو، ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں. لہذا ضرورت اس بات کی شدید اور ہو جاتی ہے کہ پرائیویٹ لیول پہ ہم یوتھ کو انگیج کر سکیں تاکہ کلچرلی اویئر یوتھ جو ہے وہ سامنے آئے. کلچرلی اویئر
इंसान जो है वो प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होता है जी। तो ऐसी जगहों की बेइंतहा ज़रूरत है। तो मतलब नेशनल स्पेसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जी, तो नेशनल कल्चरल पॉलिसी जो है ये क्या है? नेशनल कल्चरल पॉलिसी और हुकूमती पॉलिसीज़ ख़ास तौर पे कैसे कोई रोल प्ले कर सकती हैं कल्चर के फ़रोग में? क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, मेरे टेन्योर में हमने कोशिश की कि मुल्क को पहली बार एक नेशनल कल्चर पॉलिसी बने, और नेशनल कल्चर पॉलिसी का जो लुब्ब लुबाब है, फोकस है, वो ये है कि आर्ट एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है, लग्जरी नहीं है। और फॉर्चुनेटली ये नेशनल कल्चर पॉलिसी जो कि बड़ी पार्टिसिपेटरी थी, और हम पूरे पाकिस्तान में हमने लोगों से बातचीत की, स्टेक होल्डर से, और उसके बाद ये ड्राफ्ट बना। ये पिछली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर ली और कैबिनेट ने अप्रूव भी की, और इस गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट शो किया कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। नेशनल कल्चर पॉलिसी का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में हर लेवल पे कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी न किसी तरह से बनना चाहिए। गवर्नमेंट तो बनाती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनको जरा सा इनकरेज करें। तो आप समझते हैं कि हुकूमत सिर्फ फैसिलिटेट कर दे? कितना मुश्किल है इस वक्त किसी इवेंट की इजाज़त लेना या उसकी सिक्योरिटी के हवाले से उसकी इजाज़त देखना? इवेंट की इजाज़त इस वक्त लेना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये एक बेहतरी हुई है पहले की निस्बत, लेकिन ये है कि इवेंट एग्जीक्यूट करना जो है उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। लिहाजा स्पॉन्सर्स जो हैं, CSR खास तौर पे जितनी कंपनीज यहाँ कमाती हैं पाकिस्तान से, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगर वो ना भी करें तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्ट की तरफ राग़िब करें, फ्रेंड्स ऑफ आर्ट उनको बनाएं, ताकि अपने लेवल पे ये चीज़ प्रमोट हो सके। बाहर से अगर हम इंतज़ार करते रहें मसीहा का, तो वो शायद अभी काम देर लगेगा। जमाल साहब, ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से क्या काम हो रहा है? ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से कुछ काम हो रहा है? ब्रांड पाकिस्तान, ये कौन सा ब्रांड है जी? ये अभी तक जो सॉफ्ट पॉलिसी और रियल इमेज की बात करते हैं आप, ये सॉफ्ट इमेज जो है ये मेरे नज़दीक एक बहुत मुनाफिकाना टर्म है। पाकिस्तान के रियल इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट इमेज जो आमिर होते हैं, अगली फेसेस वाले, वो चाहते हैं कि उनकी शक्लें ज़रा बेहतर हो जाएं। रियल इमेज हमारा सॉफ्टेस्ट इमेज से ज़्यादा सॉफ्ट है, और वही प्रमोट करना चाहिए। और उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। ये ओवरनाइट होने वाला है नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। जमाल शाह हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान में फ़न और कल्चर के हवाले से क्या काम हो रहे हैं। हर साल तकरीबन 1.25 करोड़ टन प्लास्टिक का कूड़ा दुनिया के समुद्रों में फेंक दिया जाता है, जो पानी को आलूदा और जंगली हयात को हलाक कर देता है, और इसके बाद माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील होकर हमारी खुराक का हिस्सा भी बनता है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में अब माहीगीरों के ग्रुप्स ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें उन्हें प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए माली मुआवनत भी दी जाती है। फरवरी की एक सर्द सुबह के 5 बज रहे हैं। कार्लोस मार्टिन और उनका अमला अपनी बोनामार्टू नामी कश्ती को बार्सिलोना की बंदरगाह से निकालकर बाहर बहरे रूम के गहरे पानियों में ले आए हैं। हर साल इनका काम सख्त से सख्त होता जा रहा है, लेकिन अब इनके जाल में अक्सर मछलियों की बजाय प्लास्टिक का कूड़ा पकड़ा जा रहा है। मैं अपनी कश्ती दरियाओं की तरफ लेकर गया, जहां बहुत ज्यादा कूड़ा पाया जाता है। ज्यादा प्लास्टिक दरियाओं के दहाने पर इकट्ठा होता है। कार्लोस को इस कचरे से बचने के लिए साहिल से मजीद दूर जाना पड़ता है, जिससे इनके अखराजात में इजाफा होता है। हम ठोस प्लास्टिक को अलग करके वापस साहिल पर ले आते हैं, लेकिन सेलुलोस प्लास्टिक जाल के अंदर फंस जाता है। जब ये गीला हो और कीचड़ से भरा हो तो इससे मछली पकड़ने वाले जालों का वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जाल टूट जाता है। इसके लिए मकामी हुकूमत ने एक अनोखा हल निकाला है। अब समुद्री प्लास्टिक के खिलाफ जंग में माहीगीर पहली सफ में शामिल हो जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर टैक्स दहिंदगान के 10 लाख यूरो की रकम यूरोपीय यूनियन और कैटलान की हुकूमत की तरफ से कार्लोस जैसे दर्जनों माहीगीरों की मदद कर सकेगी। इन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसके बजाय प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने में उनकी मदद के लिए अमली इकदामात हो सकेंगे।
with these funds they can improve. इन फंड्स की मदद से इस मसले के हल के लिए इन्हें जिस चीज की भी जरूरत हो सकती है वो उसे बेहतर कर सकेंगे। इसके अलावा वो इस तहकीक का हिस्सा भी बन सकेंगे कि ये कचरा कहाँ से आता है। उम्मीद है कि अगर हम इस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो बहरे रूम के दूसरे इलाकों में भी इस पर काम किया जा सकता है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक हस्पानवी साहिलों पर प्लास्टिक के कचरे की मिकदार में सिर्फ 6 सालों में 65% इजाफा हुआ है। कार्लोस मार्टिन का कहना है कि माहीगीरी करने वाली कम्युनिटी अब इस मसले की नौयत को समझ रही है। इससे पहले हम इसे इस तरह नहीं देखते थे, हमारा कोई ज़मीर नहीं था। मेरा ख्याल है कि कुछ सालों में हमें आगाही हो चुकी है। कार्लोस और उनकी माहीगीर कम्युनिटी पुरअज़्म है कि वो इस सनत की शक्ल तब्दील कर सकेंगे और अपनी समंदरों को साफ करने की आलमी कोशिशों का हिस्सा बनेंगे। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। स्पेस सूट्स यानी खलाई लिबास पहनकर चलना फिरना इंतहाई मुश्किल काम होता है। जैसा कि खलाबाजों के लिए हम देखते हैं कि मामूली काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अमरीकी खलाई तहकीक के इदारे नासा ने नॉर्वे के कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ऐसे दस्ताने पर काम करना शुरू किया है जो हाथ के इशारों से आलात को कंट्रोल कर सकता है। और ये तो आप जानते ही हैं, अगर हाथ के इशारे से ही काम हो जाए तो इस इजाद की अफादियत क्या होगी। ये ख्याल अभी तक मुझे हैरान किए हुए है कि ये वाकई में खलाबाजों को तहकीक करने की अहलियत देगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के लिए आलात टेस्ट करने की खातिर डॉक्टर पैस्कल हकीकत में दुनिया के आखिरी किनारे तक गए। हम चाहते हैं कि खलाबाज मरीख पर जाएं, जहां वो पत्थरों को उठाने, मुमकिन तौर से फॉसिल्स की जांच करने और जिंदगी तलाश करने की अहलियत की मदद से मौसर तहकीकदान बन सकें। ये सब काम करने के लिए उंगलियों की हरकत की जरूरत होती है। शदीद दबाव में खलाई सूट सख्त हो जाता है, खलाबाजों को हरकत करने में शदीद मुश्किल होती है, उंगलियों को हिलाना मुश्किल हो जाता है। नॉर्वे में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर पैस्कल ली की मुलाकात इसका मुमकिन हल रखने वाले कुछ इंजीनियरिंग के तलबा से हुई। उस शख्स ने सिर्फ एक दस्ताना पहना था और वो अपने हाथों को हवा में हिलाकर साजो सामान के एक इंतहाई पेचीदा हिस्से को उड़ा रहा था, जो कि हकीकतन एक ड्रोन था। ये अंदाजा लगाना कि इस इजाद के रॉकेट साइंस जैसे बड़े असरात हो सकते हैं, रॉकेट साइंस जैसा मुश्किल नहीं था। पास्कल ने हमें नासा के हॉट एंड मार्स प्रोजेक्ट में शामिल होने की दावत दी, जो बहुत जबरदस्त था। To do our field testing, we go to Devon Island in the Arctic. अपनी फील्ड टेस्टिंग के लिए हम आर्कटिक के डेवॉन आइलैंड जाते हैं। डेवॉन आइलैंड को हम जमीन पर मरीख कहते हैं। ये दस्ताना एक ऐसा इंटरफेस बनाने की पहली कोशिश है जो खलाबाज के उंगली के इशारों को एक रोबोटिक सिस्टम के लिए अहकामात में बदलने में मदद देता है। Wirelessly into commands for a robotic system. इसमें कामयाबी के बाइस अब तलबा के साथ ताउन में इजाफा हो रहा है, जिन्होंने इंटेंशन के नाम से एक कंपनी तश्कील दी। इस साल हम दूसरी सरगर्मियों का तजर्बा करेंगे, जैसे ATV का कंट्रोल। स्मार्ट ग्लव्स बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये आर्कटिक पर मौजूद पोलर रीछों के आने के बारे में खबरदार नहीं कर सकते। इसके लिए ये पालतू कुत्ता अपोलो मौजूद है। मैट डिबल के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360 प्रोग्राम। पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए और अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।